الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج فرض نماز کے ساتھ جو سنت اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کی اہمیت کے بارے میں کہ نفل بھی اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے اور نوافل کی کتنی اہمیت ہے، اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس موضوع پہ شاید میں ابھی بات نہ کرتا، چونکہ ہمارا الحمدللہ ایک بڑا مبارک سلسلہ چل رہا ہے صحابہ کرام کی سیرت کا اور کچھ مسائل وغیرہ کا چل رہا تھا، لیکن سوال اور جواب کے بار بار سوال کرنے پر جواب دینے پر تو میں نے سمجھا کہ میں اس کے اوپر کچھ اپنا ریکارڈ کروا دوں کلپ، تاکہ جو میرے محبوبین ہیں، جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں، متعلقین ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آج کل چونکہ ایک فتنہ برپا ہوا ہے اور جس میں یہ عام طور پہ سیدھے سادھے مسلمانوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ بھی فرض نماز پڑھو اور فرض نماز پڑھو اور اس کے علاوہ کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نفل نماز کی ضرورت نہیں ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، غیر مؤکدہ کی ضرورت نہیں ہے، سنت مؤکدہ کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ایک جس کو تھوڑا بہت بھی دین کی سمجھ ہوتی ہے، ذوق شوق ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کو اعمال کی دعوت دیتا ہے، اعمال سے چھڑانے کی دعوت نہیں دیتا۔ تو اس لیے مجھے سننے میں آیا کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں دنیا کے اندر، نمونے دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں کہ جو لوگوں کو بجائے یہ کہنے کے کہ بھی نوافل اور سنت ادا کرنا چاہیے، یہ آپ علیہ السلام کے اعمال ہے جو امت کو ملے ہیں، وہ امت کو ان اعمال سے ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ خیر میں بتاتا ہوں کہ پھر کیسے کیسے لفظ نوافل کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ نفل نماز سے انسان کو کیا کیا مقام اور کیا کیا درجات ملتے ہیں۔ چند ایک احادیث مبارکہ میں ذکر کر دوں گا، چونکہ لمبی تفصیل احادیث مبارکہ تو سینکڑے ہوں گی اس کے اوپر، لیکن چند ایک احادیث مبارکہ میں ذکر کروں گا جس سے نفل کی اہمیت جو ہے وہ ایک مسلمان کے دل میں کتنی آنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دل مطمئن ہو جائے گا۔ سب سے پہلی روایت حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے لیے پانی بھر کر رکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، تو بیدار ہونے کے بعد آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ قریب جو ہے وہ پانی پڑا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس سے وضو فرماتے ہیں، اور آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بن کہے پانی رکھا گیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ حضور اس سے خوش ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی رکھنے والا کون ہے؟ حضرت ربیعہ بن کعب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ہوں، اور میں نے رکھا تھا تاکہ آپ علیہ السلام اپنی حاجت پوری فرما لیں۔ تو حضور علیہ السلام خوش ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ بن کعب نے عرض کی کہ حضور مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے مجھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب نے جب یہ کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی چیز مانگو۔ تو وہ صحابی رسول تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت ربیعہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، حضور جیسے دنیا میں آپ کی خدمت کا موقع ملا، جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ جب مطالبہ کیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر جواب ارشاد فرمایا، اس کو دیکھیے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربیعہ بن کعب، جو تم مانگ رہے ہو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے تمہیں عطا کر دوں گا، ہاں ایک کام تم نے بھی کرنا ہے، اور وہ کام یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربیعہ اپنے سر کو سجدے میں زیادہ رکھنا، اپنے سر کو سجدے میں زیادہ رکھنا۔ یعنی کیا مطلب کہ فرض نماز تو صحابہ کرام پڑھتے ہی پڑھتے تھے، حضور فرما رہے ہیں اگر یہ مقام اور مرتبہ تمہیں چاہیے اور حضور کا جنت میں ساتھ چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سر کو سجدے میں زیادہ رکھنا، یہ مقام اور مرتبہ تمہیں مل جائے گا۔ اب یہ سر کو سجدے میں زیادہ رکھنا، یہاں سے نوافل کے ادا کرنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نفل سے کیا ملے گا؟ نفل ایک زائد چیز ہے اور فالتو چیز ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
حضرت ربیہ بن کعب کو حضور گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم جنت میں میرا ساتھ مانتے ہو، اور جنت میں حضور کے ساتھ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو جنت الفردوس میں ہونا ہے نا، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اور ربیہ بن کعب نے کہا کہ حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اور حضور جنت میں اپنا ساتھ دلوانے کے لیے اور اس مقام پر لے جانے کے لیے حضور کیا لگا رہے ہیں شرط؟ آپ فرما رہے ہیں کہ ربیہ اپنے سر کو سجدے میں زیادہ رکھنا، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نفل نماز بھی ادا کرتے رہے۔ تم نفل نماز ادا کرتے رہو، تمہیں جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا۔ یہ نوافل کی اہمیت ہے، یہ نوافل کا درجہ اور مقام ہے کہ نوافل کے ذریعے ربیہ بن کعب حضور کا جنت میں ساتھ لے گئے۔ تو اس لیے نفل نماز کوئی اس لیے نہیں ہے کہ نفل نماز کو چھوڑا جائے۔ یہ حدیث مبارکہ ربیہ بن کعب والی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نفل کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ حضور اپنا ساتھ دینے کے لیے نفل نماز کی شرط لگا رہے ہیں۔ یہ ایک حدیث مبارکہ۔ اب دوسری حدیث مبارکہ جو صحیح ترین احادیث پاک ہے، کوئی روایت کمزور ضعیف نہیں ہوگی۔ دوسری روایت حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب لیں گے نا، اور جس بندے کے فرائض کے اندر کمی رہ جائے گی، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ فرشتوں، اس بندے کے فرائض کے اندر کمی رہ گئی ہے، دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ نفل کا کون پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پوچھ رہی ہے فرشتوں سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ غیبوں کا علم رکھنے والا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے فرشتوں سے پوچھنے کی کہ اس کے حق میں نفل نماز ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، لیکن اس قیامت کے روز بھی اللہ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے کے نوافل دیکھو اس کے ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ تاکہ قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کا مقام اور مرتبہ بتانا چاہتے ہیں، آج جس کے فرائض کے اندر کمی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے نفل دیکھو، اور نفلوں کے ذریعے اس کے فرضوں کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ یعنی جو فرضوں میں کمی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن نفلوں کے ذریعے اس فرضوں کی کمی کو پورا فرما دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نوافل پڑھنے چاہیے کہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ یہ تو میں ابھی نوافل کی بات کر رہا ہوں، لوگ تو سنت موقدہ اور غیر موقدہ کو بھی چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ عجیب یہ ایک زمانہ آ گیا کہ لوگ بجائے امت پہلے ہی اعمال سے ہٹتی جا رہی ہے۔ لوگ دین کا نام لے کر اتنے پکے منہ کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ساری جو ہے نا شریعت اسی کے پاس ہے، کسی اور بندے کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی ہے، بلکہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ اب اگلی حدیث مبارکہ سنیں جی، جو بخاری شریف کے اندر آتی ہے، بلکہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، یعنی حدیث قدسی آ گئی۔ حدیث قدسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات اللہ کی ہے، اس کو نقل آقا علیہ السلام کرتے ہیں۔ قرآن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا کلام ہوتا ہے اور نقل بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ کی بات ہے، بیان بھی حضور کرتے ہیں۔ اور حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے کہ بات اللہ کی ہوتی ہے، بیان اللہ کے محبوب علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی آ رہی ہے، اور یہ نفل نماز کے اہمیت کے بارے میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا فقد آذنتہ بالحرب، تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ جو آج لوگ محدثین کے اوپر باتیں کرتے ہیں، فقہاء اکرام کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اولیاء اکرام کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور ان کے اوپر کیچڑ اچھاڑتے ہیں، انہیں اپنی آخرت سوچنی چاہیے، آخرت کا خیال رکھنا چاہیے ان کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ بھی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا تو میں رب اس کے ساتھ
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ، اور جب میں اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اپنے اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ دیکھیں نوافل کی شان کیا ہے، نفلوں کا مرتبہ اور مقام دیکھیں، بندہ لگاتار اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر نفلوں کے ذریعے جب وہ قرب حاصل کر لیتا ہے نا تو پھر میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عزت دینے کے لیے یہاں کیا فرما رہے ہیں، میں بندے کا کان بن جاتا ہوں، میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، قدم بن جاتا ہوں، الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ مقام انسان کو جو مل رہا ہے یہ فرائض کی بنیاد پر اور واجب کی نہیں، بلکہ فرائض اور واجب کے ساتھ ساتھ جو ہے نوافل کے ادا کرنے کی وجہ سے یہ انسان کو مقام اور مرتبہ مل رہا ہے، مقام اور مرتبہ مل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ پھر وہ یہ مقام حاصل کرتا لیتا ہے کہ میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي آتَيْتُهُ، اگر وہ پھر یہ شان اس کی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کوئی بھی مجھ سے سوال کرتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے، میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نفلوں کی قدر کر رہے ہیں، اللہ نفلوں کی وجہ سے اللہ اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرما رہے ہیں۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف ہے حدیث مبارکہ۔ اب مجھے بتائیں کہ نفل ادا کرتے کرتے وہ اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اس حدیث قدسی کا مطلب تو شارحین نے جو نقل کیا وہ تو یہ ہے نا کہ یعنی اس کی آنکھ جو ہے وہ ایسی آنکھ بن جاتی ہے اس اللہ کے نیک بندے کی کہ پھر جو اللہ کو پسند ہے پھر بندہ وہی دیکھتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے پھر بندہ وہی سنتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے پھر وہ بندہ وہی پکڑتا ہے، اور جو اللہ کو پسند ہے بندہ پھر وہیں پر چلتا ہے۔ یہ تو حدیث قدسی کا مفہوم اور شرح محدثین نے کر دی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو خالق کائنات ہے، مالک کل ہے، وہ اتنی بڑی شان ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ میں بندے کا کان بن جاتا ہوں۔ یہ نفلوں کا مقام اور مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اور آج کوئی بندہ اگر یہ کہتے بھی نفل جو ہے وہ تو ایک فالتو چیز ہے، تو شرم کرنی چاہیے اس طرح کے جملے کرنے کے، اس طرح کا لفظ بولنے کے لیے انسان کو شرم کرنی چاہیے کہ جو ایک دین کے ساتھ جڑا ہوا۔ مجھے بتائیں جب آپ لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں آپ کیا کرنے جاتے ہیں کہ میں ظہر کے فرض پڑھنے؟ آپ ظہر کی نماز کہتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو امت کے اندر وہ الفاظ ہی ایسے ہیں کہ ان کے اندر جب بندہ فرائض کی بات کرتا ہے تو سنت اور نوافل ساتھ خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے کہ یہ جملہ بندہ ایسا بول دے۔ اب ایک اور میں آیت مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ میں اس لیے کچھ تھوڑا سا وقت اس پہ لگا رہا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے جو متعلقین ہیں ان کی تسلی کے لیے میں کچھ، ورنہ تو مسلمان کے لیے تو ایک حدیث پاک ہی کافی ہوتی ہے، لیکن چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے اس لیے وہ ایک آدھی بات کر کے وہ شش و پنج کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو اس لیے میں کچھ زائد احادیث مبارکہ نقل کر رہا ہوں تاکہ دل مطمئن ہو جائے اور اس طرح کی فتنوں سے اللہ پاک آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آیت مبارکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، حضور رات کے وقت آپ تہجد جو ادا کرتے ہیں نا، نَافِلَةً لَكَ، وہ آپ کے لیے نفل ہے۔ اب
کوئی بندہ کر سکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہاں نفل کا معنی فالتو والا لفظ کر دیا جائے؟ ذرا شرم نام کی کوئی چیز ہو نا انسان کے اندر، ذرا بھی شرم نام کی کسی انسان کے اندر یہ چیز ہو، وہ کبھی 1400 سال کے اندر کسی بندے نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہوگا جو اس نے کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، حضور کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رات کے وقت آپ تہجد ادا کریں نافلۃ لک، حضور یہ آپ کے لیے نفل ہے، آپ کے لیے زائد ہے، آپ کے لیے اضافی ہے، آپ کے لیے عطیہ ہے، آپ کے لیے انعام ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، حضور قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرما دے۔ تو حضور کو مقام محمود جو ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نفل کی بنیاد پر حضور آپ کو ملا ہے۔ تو نفل تہجد جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی تہجد جو ہے اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ اَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، حضور قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو تہجد پڑھنے کی بنیاد پر اللہ پاک نے یہ شان عطا فرما دی، اور تہجد نفل ہے۔ تو عجیب یہ فلسفہ ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ بھی سنت مؤکدہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نوافل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر بندہ اپنے انداز سے ایک دین کو بیان کرتا جا رہا ہے۔ اخیر کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے وہ جو جس حدیث مبارکہ کو لے کر یہ فتنہ پرور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی نفل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سنت اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ جو حدیث سے جو معنی نکال رہے ہیں وہ معنی کہاں سے نکلتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ جو بیان کرتے ہیں جی کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک بدو آتا ہے اور وہ آ کر آپ علیہ السلام سے کچھ سوال کرتا ہے، آپ علیہ السلام انہیں فرض نماز کا حکم دیتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے، آپ فرض نماز کا حکم دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام ان کو 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں نا، وہ پوچھتا ہے کہ حضور اس کے علاوہ کچھ فرض تو نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم اگر نفل ادا کرو، نفلی طور پہ تم نماز ادا کرنا چاہتے ہو ان 5 کے علاوہ تو وہ ادا کر سکتے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ بھی رمضان کے روزے فرض ہے تمہارے اوپر۔ اس نے کہا جی حضور اس کے علاوہ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ الا ان تطوع، مگر یہ کہ نفلی روزے اگر تم رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ زکوٰۃ فرض تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ فرض اس کے علاوہ تو فرض نہیں ہے، بس سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے۔ الا ان تطوع، مگر اس کے علاوہ تم نفل صدقہ خیرات کر سکتے ہو۔ اب یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس حدیث مبارکہ کو ایک حدیث پاک کو لے کر جو ہے نا وہ لوگوں کے عقائد اور نظریات کو جو ہے نا وہ جھنجھوڑا گیا ہے کہ دیکھو ایک امت ایک معاملے پر چل رہی ہے اور صدیوں سے لوگ سنت اور سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ اور نوافل ادا کر رہے ہیں، اور آج ایک بندہ آ کر کہہ رہا ہے کہ نفل نماز تو فالتو نماز ہے۔ اتنا بڑا گستاخ والا لفظ، پھر یہ کہتا ہے جی میری جو ہے نا وہ تقریروں کو کاٹ کاٹ کر جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر ہم نے کیا کاٹنا ہے کہ یہ جو جملہ تم نے کہا ہے کہ بھی یہ نفل جو ہے یہ فالتو نماز ہے، فالتو نماز، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تم نے فالتو والا ترجمہ کیا یہ کس محدث نے کیا، کس مفسر نے کیا، کس محقق نے کیا؟ 1400 سال کے اندر کسی گئے گزرے بندے نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا جو اس نے آ کر دیا نفل نماز کا فالتو۔ نفل کا معنی تو ہوتا زائد، نفل کا معنی ہوتا عطیہ، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ حضور نے اپنی امت پر آسانی کرنے کے لیے نوافل کو جو ہے نا وہ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں رکھا۔ لیکن یہ قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ نفل کا مطلب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو دعوت دیتے جو بھی بس فرض پڑھتے جو نفل کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال کے اندر کسی نے یہ معنی نہیں کیا کہ نوافل کا معنی جو ہے نا وہ فالتو چیز ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نوافل نماز ہے، فرائض، واجبات، سنت، نوافل، یہ جو نوافل ہے، یہ نوافل ہمیں کس ذات سے ملے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے۔ حضور کے کسی عمل کو بندہ کہے کہ بھی وہ فالتو عمل ہے، معاذ اللہ، تو میں تو کہتا ہوں کہ اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہے۔ یعنی حضور کا عمل ہے، ظاہری بات ہے کہ نوافل تو حضور سے امت کو ملے ہے نا۔ حضور کا کوئی بھی عمل ہے وہ تو شیان شان ہے، اس کی اللہ کے یہاں مرتبہ اور مقام ہے، اور آج بندہ ان اعمال کو، نوافل کو فالتو لفظ کے ساتھ توڑتا جائے، تو ذرہ برابر بھی انسان کے اندر شرم ہو تو حضور کے اعمال اور افعال اور اقوال۔ اب مجھے بتایا کہ حضرت ربیعہ بن کعب کو جو حضور کے ساتھ جنت میں ساتھ مل گیا، وہ جو حضور کے لیے انہیں پانی رکھا تھا، وہ پانی رکھنا کوئی فرض تو نہیں تھا ان کے اوپر، واجب، وہ حضور کے ساتھ محبت کا صلہ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ کو حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کا اصل نام کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا، عبد الرحمن بن صخر الدوسی ان کا نام ہے، لیکن حضور نے ان کو ایک دفعہ یا ابا ہریرہ کہا، اے بلیوں والے، تو سیدنا ابو ہریرہ نے ہمیشہ کے لیے اپنا نام ہی ابو ہریرہ رکھ لیا۔ اب یہ ابو ہریرہ رکھنا ان کے لیے فرض تھا، واجب تھا۔ یہ حضور کے ساتھ محبت اور عقیدت ہوتی ہے۔ نوافل ادا کرتے اللہ کی محبت کی وجہ سے، ادا اس لیے کرتے کہ حضور کا عمل ہے، حضور کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ سیدنا ذوالیدین جن کا نام خرباق بن ساربہ تھا، حضور نے ان کو یا ذوالیدین کہا، اے لمبے ہاتھوں والے، تو ساری زندگی اپنا نام ذوالیدین رکھا، لمبے ہاتھوں والا۔ تو یہ لمبے ہاتھوں والا نام رکھنا کوئی فرض تو نہیں تھا، لیکن حضور کے ساتھ محبت اور عقیدت کی وجہ سے ہم نفل اس لیے ادا کرتے کہ یہ رسول اللہ کا عمل ہے۔ ہم نوافل اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، حضور کی محبت اور عقیدت حاصل کرنے کے لیے۔ اور حضور نے یہ جو فرمایا کہ ربیعہ بن کعب، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو اپنے سر کو سجدے میں رکھنا۔ ہم تو حضور کا ساتھ لینے کے لیے، حضور کے قدموں میں جگہ لینے کے لیے نوافل ادا کر رہے ہیں، سنتیں ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ کہ نوافل حضور ادا کرتے تھے، اور حضور کا یہ عمل ہے، حضور کے عمل کی وجہ سے ہم اس کو یہ عمل کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ اب وہ جو حدیث مبارکہ کہتا ہے، جی دیکھو حضور نے فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ روزے رکھو، رمضان کے روزے، اس کے علاوہ فرض نہیں۔ اب میں اسی حدیث مبارکہ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، جب وہ دیہاتی حضور سے پوچھ رہا تھا کہ حضور ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی چیز مجھ پر فرض تو نہیں ہے، اور فرض تو واقعتاً کوئی چیز نہیں تھی، تو حضور جواباً ارشاد یہ بھی تو فرمایا، جی ہاں اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہے، لیکن حضور اس سے بھی ترغیب دے رہے ہیں، الا ان تطوعا، مگر 5 نمازیں فرض ہیں، مگر ساتھ میں نفل ہے، وہ ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان کے روزے ہیں، ساتھ میں تم نفلی روزے رکھ سکتے ہو۔ زکوٰۃ سال بعد فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ تم صدقہ خیرات کر سکتے ہو۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس حدیث مبارکہ سے میں یہ نکال رہا ہوں کہ اس سے نفل نہ پڑھنے نکل رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اسی حدیث مبارکہ سے میں تمہیں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ اسی حدیث مبارکہ سے نکل رہے ہیں کہ نفل بھی ادا کرنے چاہیے۔ یعنی حضور فرض نماز کے علاوہ ساتھ ذکر کر رہا ہے الا ان تطوعا، مگر یہ کہ نفلی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہے، الا ان تطوعا، الا ان تطوعا، الا ان تطوعا۔ حضور نمازوں کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں، روزوں کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو تم جس حدیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت کر رہے ہو کہ نفل نماز فالتو ہے، اسی حدیث مبارکہ سے نفل بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے میں نے یہ چند ایک گزارشات کی ہیں اپنے موضوعات سے ہٹ کر، تاکہ جتنے میرے دوست احباب کافی پوچھ رہے تھے کہ بھی یہ نفل نماز اور سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، یہ تو خیر نفل نماز تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کبھی ادا کرتے کبھی چھوڑ دیتے تھے، اور سنت مؤکدہ ان کا درجہ تو نوافل سے بھی آگے ہے۔ کہتا جی یہ سنت جو ہے نا، یہ تو محدثین اور فقہاء نے بنا دیا ہے، قرآن حدیث میں تو فرض اور نفل کے علاوہ ہی نہیں ہے۔ بھئی سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نفل، وہ نماز
جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی ادا کی ہے، سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں۔ جو عمل حضور اپنی ساری زندگی میں کر رہے ہیں، آج ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے جی وہ عمل وہ نفل نماز ہی فالتو ہے جی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس طرح کے لوگوں کو سنتے ہیں نا، تو وہ تھوڑی سی کچھ اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، فہم و فراست جن لوگوں کو دی ہے، وہ سوچو بچار کریں اور اپنا رخ جو ہے وہ علماء کرام کی طرف کریں۔ ورنہ یہ جو بندہ آپ کو کہہ رہا ہے نا بھی نفل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ وہ میں تو لفظ نہیں استعمال کر رہا جو اس نے کیا ہے، یہ کل کو سنت مؤکدہ، پھر اس کے بعد واجب، اور اس کے بعد فرض کے اوپر بھی آ جائے گا۔ میں اور ایک توجہ دینا چاہتا ہوں، یہی شخص جو آج نفل نماز کو فالتو نماز کہہ رہا ہے، ایک وقت تک یہ صرف علماء کرام کے خلاف بولتا تھا، پھر اس نے دیکھا کہ مجھے تو لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں، چونکہ بے دین قسم کے جو لوگ ہیں وہ علماء کی مخالفت بڑی پسند کرتے ہیں، چونکہ علماء ان کو دین پر چلانا چاہتے ہیں، اور بے دینوں کو بے دین ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین نہ ہو، بے دینی ہونی چاہیے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی دین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، وہ علماء سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ علماء کرام کی مخالفت کی، پھر آہستہ آہستہ یہ فقہاء کرام پر گیا، پھر جو علماء کرام کے بڑے استاد تھے، دادا پردہ استاد، ان کے اوپر ہائی لائٹ اس نے کیا جی انہوں نے یہ گستاخیاں کی، انہوں نے یہ گستاخیاں کی۔ پھر کرتے کرتے یہ حناف کے اوپر گیا، شوافی کے اوپر گیا، حنابلہ کے اوپر گیا، مالکیہ کے اوپر گیا، بھی یہ جو ہے نا کبھی کسی کے اوپر اعتراض، کبھی کسی کے اوپر اعتراض۔ پھر چلتے چلتے پھر یہ صحابہ کرام، حضرت سیدنا عمر معاویہ کے اوپر گیا، سیدنا زبیر کے اوپر گیا، حضرت طلحہ کے اوپر گیا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ وہاں تک چلا گیا۔ اور پھر چونکہ جب بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس نے حضور کے لیے بھی وہ لفظ استعمال کر دیا تھا، چھوکرے والا لفظ جو تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے جی، وہ جی یہودیوں کا میں نے جملہ نقل کیا تھا، بجائے یہ کہ ایک توجہ دلوانے کے بعد بندے میں تھوڑی سی بھی عقل ہو، اور رسول اللہ کی ذات کا معاملہ ہو، صحابہ کرام کی ذات کا معاملہ ہو، اہل بیت اطہار کی ذات کا معاملہ ہو، بندہ صحیح بھی ہو تو ڈر جاتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، اور یہ مزید اس کے اوپر ڈٹ کر اور اوپر سے اس کے اوپر ایک غلطی، اور غلطی کے اوپر پھر دلائل دے رہا جی یہ یہودیوں کا جملہ تھا، میں نے ان کا جملہ نقل کر دیا۔ تو بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ان یہودیوں کا جملہ اس طریقے سے نقل کرنے کی؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔